السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حیاکم اللہ جميعا اہلا وسہلا ومرحبا بکم. نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. اللہ یبارک فیکم فی اعمالکم وفی عمرکم اللہم آمین. اسم کے تعلق سے جن چیزوں کے تعلق سے ہمیں علم ہونا ضروری تھا یا کسی بھی ناؤن کو ہمیں پہچاننا ہے اسم کو، تو اس کے لیے 4 چیزیں پچھلے ہفتے میں نے بتائی تھی. میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگ کو؟ آ رہی ہے شیخ. اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی ہے ایک آدھ کو تو واپس سے جوائن کریں، ان کے نیٹ میں کچھ پرابلم ہو سکتا ہے. اب دیکھیے، جن چیزوں کا ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے اس میں سے پہلی چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی حالت. حالت جس کو آپ انگلش میں کیس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب حالت کے تعلق سے میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ حالت جو ہے، حالت میں ایک ہمارے پاس رفع ہے یعنی رفعی حالت، دوسرا ہے نصبی، تیسرا ہے جر. اب اس کو آپ انگلش میں رفع کو کیا کہتے ہیں؟ رفع کو کہتے ہیں نومینیٹیو کیس، ٹھیک ہے، اور نصب کو کہتے ہیں آبجیکٹیو کیس، اور جر کو کہتے ہیں پوسیسیو کیس. لیکن ابھی ہمیں انگلش چھوڑ دینی ہے. ہمیں کیا صرف سمجھنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا یاد کرنا ہے؟ آپ کو یاد کرنا رفع، نصب، جر. حالت ہے. حالت کے تعلق سے فی الحال ہم کو اتنی چیز ذہن میں رکھنی ہے. اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ لوگ اپنا مائک آف رکھا کریں. میں نے آپ لوگ کے مائک جو ہے اس لیے یہاں سے آن رکھیں کہ آپ کو اگر کوئی چیز مشکل ہو تو آپ سوال کر سکیں، ورنہ جو ہے ہمارا مائک آن رہے گا تو دوسرے لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، تو اس کا گناہ ہم کو ہوگا. اس لیے ہر کوئی یہ خیال رکھے کہ اپنا مائک جو ہے وہ بند رکھے، جب سوال کرنا رہے تو مائک آن کرے. اب یہاں پہ حالت کے تعلق سے یہ 3 چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی ہے. مثال کے طور پر اب ہم حالت کی آپ کو اگزامپل دیتے ہیں 2-3 تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے. ابھی ہم نے کتاب کے اندر ہم نے الفاظ پڑھا، ہم نے پڑھا ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاذا کیا ہے؟ ہاذا مبتدا ہے، سبجیکٹ. کتابن کیا ہے؟ کتابن خبر ہے. فی الحال اب ہاذا کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہاذا جو ہے یہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ مبنی اسم ہے، ہم بعد میں سمجھائیں گے آپ کو. ہم آتے ہیں معرب کی طرف. معرب کہتے ہیں ایسے اسم کو کہ عامل کی وجہ سے اس کے آخر کا اعراب جو ہے وہ چینج ہوتا رہے. ابھی دیکھیے ہم نے یہاں پہ پڑھا کتابن، تو کتابن، کتاب کے آخر میں یہاں پہ جو یہ با جو ہے، یہاں پہ جو یہ حرکت آ رہی ہے، یہ حرکت کون سی ہے؟ ہم کیا کہیں گے اس کو؟ رفع، تنوین. نہیں، تنوین تو یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسرا حصہ، یہ تنوین ہے یہ والا. یہ کیا ہے؟ یہ حرکت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ضمہ. کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. یعنی پیش عربی میں، اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں پیش. لیکن اگر ہم سے یہاں یہ پوچھا جائے کہ یہ اسم کس حالت میں ہے، تو اب ہم یہاں پہ نہیں کہیں گے ضمہ ہے. ضمہ کو اب ہم حالت جب بیان کرنی ہو تو ہم کہیں گے رفع. کیا کہیں گے؟ رفع. حالت رفع میں ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ یہ اسم کس حالت میں ہے تو آپ بولیں گے حالت رفع میں. آپ سے یہ پوچھا جائے کہ حالت رفع میں اس کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس لیے کہ اسم کے آخر میں با کے اوپر کیا ہے؟ با کے اوپر ضمہ ہے. سمجھ میں آیا فرق؟ جی شیخ. ہاں. اب اس کے بعد میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اسی لفظ کو لے کے ہم کہتے ہیں اب یہاں پہ کیا فل کتابی. اب ادھر با کے اوپر کیا تھا؟ پیش تھا. ادھر کیا ہے؟ کسرہ ہے. کیا ہے؟ کسرہ ہے. اب
ہم سے کوئی پوچھے کہ یہاں پہ کتاب کس حالت میں ہے، تو اب یہ نہیں کہ کسرہ ہے، ہم کہیں گے حالت جر میں. کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ حالت جر. حالت جر میں. جر. اب وہ آپ سے سوال کرے کہ حالت جر میں یہ آپ نے کیسے پہچانا، تو آپ کہیں گے کیونکہ با کے نیچے کسرہ ہے. با کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. کسرہ ہے. اس کی کتاب کی دوسری مثال ہم لیتے ہیں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں، اس کی باپ مر گیا. پلیز مائک آف کر دیں. اللہ یہدیکم جمیعاً. اشتریتو کیا ہے؟ اشتریتو. ہاں اشتریتو. آپ سے جب سوال کیا جائے اسی وقت مائک آن کریں. اشتریتو میں کہتا ہوں اشتریتو کتابن. کیا کہتا ہوں؟ اشتریتو کتابن. اشترا یشتری فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں نے خریدا. واحد متکلم تھا. میں نے ایک کتاب خریدی. میں نے کیا خریدی؟ ایک کتاب خریدی. میں نے ایک کتاب خریدی. اب یہاں پہ یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے. اب ہم سے یہاں یہ سوال کیا جائے کہ کتابن کس حالت میں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نصب میں. کس میں ہے؟ نصب میں. حالت نصب میں ہے. اب وہ سوال آپ سے کرے کہ بھئی نصب میں کیوں ہے، تو وہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. تو مفعول منصوب ہوتا ہے. فی الحال اس چیز کو چھوڑیں، آپ کو صرف اتنا دھیان رکھنا ہے کہ یہ نصب میں ہے، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے. کیا ہے؟ فتحہ. جس کو ہم اردو میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں. تو اب ہم سے کوئی پوچھے کہ یہاں کتاب کس حالت میں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نصب میں. وہ آپ سے پوچھے کہ نصب کی علامت کیا ہے، پہچان کیا، تو آپ کہیں گے فتحہ. حرکت کیا؟ حرکت یہ ہے، یہ جو ہے یہ دوسری والی حرکت ہے، یہ تنوین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تنوین ہے. تنوین کے تعلق دھیان رکھنا ہے کہ عموماً ہم لوگ جو جتنے بھی لوگ ہیں، ہم لوگ یہ جو ڈبل حرکت ہمارے پاس آتی ہے، ہم پوری دونوں حرکت کو تنوین سمجھتے ہیں. نہیں، تنوین یہ دوسری والی حرکت ہے. یہ تو اعراب ہے، یہ حرکت ہے. تنوین کیا ہے؟ یہ جو دوسرا پیش ہے یہ تنوین ہے. ڈبل زبر میں اب ہمارے پاس تنوین کیا ہے؟ تنوین یہ جو دوسری حرکت ہے یہ ہے. ڈبل زیر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ دوسری والی. پہلی والی کیا ہے؟ پہلی والی حرکت اعراب ہے، اسی سے ہم اندازہ لگاتے ہیں. تو فی الحال یہ میں نے اگزامپل آپ کو اس لیے دی تاکہ آپ کس کو سمجھے؟ حالت کو، کیس کو سمجھے کہ کیس کیا ہے. تو یہ چیز ہم کو دھیان دینی ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھیے جب حالت نصب میں اس اسم کو پڑھا تو با کے بعد یہ کتاب، ادھر ہم نے با کے بعد الف نہیں لگایا. لگایا؟ نہیں لگایا. ادھر بھی ہم نے الف نہیں لگایا، لیکن یہاں پہ ہم نے الف لگایا. کیوں لگایا؟ کیونکہ ایک رول آپ یاد رکھیں، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، دھیرے دھیرے ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. جب بھی کوئی اسم حالت نصب میں آئے اور اسم کے اینڈ میں گول تا نہ ہو، گول تا اس تا کو کہتے ہیں، یہ والی تا یا اس طرح کی تا جو آتی ہے یہ اس کو گول تا کہتے ہیں. اور یہ والی تا جو ہے یہ سلیپنگ تا جو مطلب لیٹی ہوئی ہے، اس کو اگر یہ تا آ جائے کسی اسم کے آخر میں اور کسی اسم کے آخر میں حمزہ آ جائے، کیا آ جائے؟ حمزہ. تو ان دو اسموں کو چھوڑ کر باقی سب اسم کے اینڈ میں جب وہ حالت نصب میں آئے گا تو کیا لگ جائے گا؟ الف لگ جائے گا. کیا لگ جائے گا؟ الف لگ جائے. کتاباً، رجلاً، قلماً. ٹھیک ہے. ہاں لیکن ابھی یہی ہم مثال کے طور ہم امرأتاً لے لیں، عورت. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الف نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ گولتا ہی ہے. گولتا ہے. اب مثال کے طور ہم ماء لے لیں، ماء پانی. اب ہم یہاں پہ الف لگائیں گے؟ نہیں. ماء. بس صرف دو کو الگ کرنی ہے، گولتا اور کیا؟ گولتا اور حمزہ. ٹھیک ہے خلاص.
اسم کی حالت سے دوسری چیز ہمیں جس کو جاننا ضروری ہے اسم کے تعلق سے وہ ہے جنس. جنس یعنی جو ہمارے پاس اسم ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث. مذکر مذکر جس کو آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسکولین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا میل آپ سمجھ لیں, اور دوسرے کو کہتے ہیں مؤنث. مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم فیمینین کے لیے یوز ہو, فیمیل کے لیے یوز ہو. اب جو ہے ہمیں یاد کرنا ہے مذکر اور مؤنث, باقی کو چھوڑ دینا ہے. اب کوئی بھی اسم ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اسم مذکر ہے کہ مؤنث ہے, کیونکہ جب تک ہم کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ اسم مذکر ہے کہ مؤنث تو اس کے لیے اگر ہمیں اسم اشارہ یوز کرنا ہے, ہم کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ اسم مذکر ہے مؤنث ہے, تو ہم اسم اشارہ اس کے لیے مذکر کا استعمال کریں گے یا مؤنث کا استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. اور وہ اسم ہم اگر مؤنث ہے تو ہم اسم اشارہ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے, مؤنث. اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی فعل آ رہا ہے, فعل استعمال کرنا ہے. اب ہم کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اسم مذکر ہے کہ مؤنث, تو ہم فعل کون سا مؤنث کا استعمال کریں گے کہ مذکر کا استعمال کریں گے. اس لیے کسی بھی اسم کے تعلق سے ہمیں یہ علم رکھنا ضروری ہے کہ مذکر مؤنث. اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ مذکر مذکر کی پہچان کیا ہے, ہم کیسے پہچانیں گے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ اسم مذکر ہے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ لوگ کو پڑھتے پڑھتے سب دھیان میں آ جائے گا. فی الحال آپ دھیان دیں کہ ہمارے پاس ہر وہ چیز, یعنی ہمارے پاس ایک اسم آتا ہے, مثال کے طور پر ہمارے پاس ابن ہے, تو ابن کے مقابلے میں اس کو کہا جاتا ہے مذکر حقیقی. کیا کہا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے مذکر حقیقی. مذکر حقیقی کس کو کہا جاتا ہے, مذکر حقیقی کہا جاتا ہے اس مذکر کو جس کے مقابلے میں نر جو ہے نر کے مقابلے میں مادہ موجود ہو. ابن ہمارے پاس اس کے مقابلے میں کیا, امن. کیا ہے, امن. ماں. اخن اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے, اختن. ٹھیک ہے, ایسے ہم مثالیں لیتے جائیں. رجل اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے, امرأتن, عورت. تو ہر وہ مذکر اسم جس کے مقابلے میں کوئی مادہ موجود ہو, جیسے ابن, تو ابن کے مقابلے میں مؤنث کیا آئے گا, امن. اخن بھائی, تو بھائی کے مقابلے میں کیا آئے گا, بہن, اختن. رجل مرد, اس کے مقابلے میں کیا آئے گا, مؤنث, امرأتن, عورت. ولدن لڑکا, اس کے مقابلے میں کیا آئے گا, بنتن, بچی. ایسے ہم جو ہے استعمال کرتے جائیں, ہمیں دھیرے دھیرے ہم کو سب پتا چل جائے گا. یہ تو مذکر حقیقی, یہ جو ہے ایک دم آسان پہچان ہے. اور مذکر اسم کو پہچاننا بہت آسان ہے. یہ ایک تو آپ کے بعد یہ رول آ گیا, ٹھیک ہے, کہ جس کے مقابلے میں کوئی مادہ موجود ہو, ٹھیک ہے, فیمیل موجود ہو. اور دوسرا اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو مذکر چیزیں ہمارے پاس تھی, لیونگ تھی, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایسی چیزیں جو نان لیونگ ہے, غیر عاقل ہے, ٹھیک ہے. غیر عاقل یعنی انسان, جن, فرشتے کو چھوڑ کر جتنی بھی مخلوقات ہیں, سب مخلوقات کیا ہیں, سب مخلوقات غیر عاقل ہیں. تو جو ہمارے پاس کوئی اسم ایسا آتا ہے جو غیر عاقل ہے, یعنی انسان, جن اور فرشتے کے علاوہ ہے, تو اس کی پہچان کے تعلق سے بہت آسان طریقہ ہے. ہمیں کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں, وہ چیزیں ہم یاد رکھ لیں گے تو ہم آرام سے فرق کر لیں گے کہ یہ اسم مذکر ہے کیا یا مؤنث. پہلے آپ جو ہے میں آپ کو مؤنث کی کچھ علامت بتاتا ہوں کہ مؤنث دیکھیں, ایک تو ہمارے پاس مذکر حقیقی, تو ایک ہے مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں نر موجود ہو, جیسے امن, تو امن کے مقابلے میں کیا ہے, ابن. اختن, اختن کے مقابلے میں کیا ہے, اخن. امراتن, امراتن کے مقابلے میں کیا ہے, رجلن. تو یہ مؤنث حقیقی ہے. مؤنث حقیقی کہتے ہیں اس مؤنث کو جس کے مقابلے میں نر موجود ہو, مذکر موجود ہو. تو اس کو پہچاننا بھی آسان ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ایسا مؤنث جس کو ہم کسی علامت کے ذریعے پہچانیں, کوئی اس کی جو ہے سائن ہو, علامت,
जैसे मिसाल के तौर पर आप ध्यान दीजिए, मैं कुछ अलामत आपको ये अलामत अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह क्या कहते हैं ये आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। देखिए एक चीज आप याद रखें, आपके पास कोई भी नाउन इसम आए उसके एंड में अगर गोल ता मौजूद है तो ये किसकी अलामत है? ये अलामत है मुअन्नस की। ये अलामत किसकी है? ये अलामत मुअन्नस की है। ये चीज आपको याद रखना। कोई भी इसम आपके पास ऐसा आए जिस इसम के एंड में गोल ता है तो वो क्या है? वो मुअन्नस। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास साअतुन घड़ी। अब यहां साअतुन के एंड में क्या है? गोलता है, तो ये मुअन्नस है। दूसरी इसकी पहचान ये है कि हमारे पास कोई इस्म ऐसा आए जिस इस्म के एंड में अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा कहते हैं ऐसे अलिफ को जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है, अलिफ ममदूदा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई इस्म ऐसा आता है जिस इस्म को पढ़ते वक्त हम क्या करते हैं? एंड में खींच करके उसको खत्म करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, सूरह बकरा आपने पढ़ी होगी, गाय का किस्सा, सफराउ, सफराउ, ये अलिफ है, इसको ममदूदा क्यों कह रहे हैं? मद मतलब था खींचना, ममदूदा क्योंकि खींचा जा रहा है। तो जिस इस्म के एंड में अलिफ ममदूदा आ जाए तो वो इस्म क्या है? वो इस्म मुअन्नस है। सफराउ, हमराउ, बैदाउ, ये सब जो है मुअन्नस की अलामत है। इसी तरीके से किसी इस्म के एंड में याए मकसूरा आ जाए, याए मकसूरा, ठीक है, मकसूरा, याए मकसूरा क्या है? मिसाल के तौर पर बहुत सारे आपके पास जो है नाम होते हैं, आप इस्तेमाल के, जैसे बच्चियों के नाम होते हैं, मिसाल के तौर पर होता है बुशरा, ठीक है, सुगरा, कुबरा, जिक्रा। अब अगर कोई भी इस्म ऐसा आता है इसको कहते हैं या मकसूरा, ठीक है। अब ये जिस्म के एंड में आ गया तो ये क्या है? ये इस्म भी क्या रहेगा? ये इस्म भी क्या रहेगा? मुअन्नस रहेगा। तो ये क्या है? ये मुअन्नस को पहचानने का आसान तरीका है। और ये जो मैंने आपको बताया ये मुअन्नस है अलामती मुअन्नस, यानी ऐसा मुअन्नस जिसको हम किसी अलामत, किसी साइन के जरिए से पहचान सकते हैं। कि अगर किसी इस्म के एंड में गोलता है, आंख बंद करके हमको कहना है कि क्या है? मुअन्नस है। किसी इस्म के एंड में अलिफ ममदूद आए, आंख बंद करके हमको कहना है क्या है? मुअन्नस है। किसी इस्म के एंड में याए मकसूरा है, हमको क्या कहना है? मुअन्नस है। लेकिन कुछ मुअन्नस ऐसे होते हैं जिनमें कोई साइन और अलामत नहीं होती है, वो सेमाई होते हैं। सेमाई यानी सुने हुए। अरब उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अरब क्या इस्तेमाल करते हैं? अरब उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब अरब जिनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, यानी हमने अरबों से सुना कि अरब उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसके पहचानने का एक तरीका यह है कि आप चीज याद रखें, मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा बाद में लिख करके, कि हवाओं के नाम, हवाओं के जितने नाम हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रीहुन, सरसरुन, हासिब, तो हवाओं के नाम सारे क्या हैं? सारे मुअन्नस। मैं आपको भेज दूंगा लिख के। और दूसरा, दोजक के नाम, नारुन, जहन्नम, सकर, कुरान में इस्तेमाल, सब मुअन्नस। इसी तरीके से शराबों के नाम, जैसे खम्र इस्तेमाल हुआ कुरान के अंदर, रहीक इस्तेमाल हुआ, तो ये भी क्या है? ये भी मुअन्नस। इसी तरीके से कबीलों के नाम, कुरैश, औस, खजरज, ठीक है, अंसार, तो ये कबीलों के नाम, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से मुल्कों और शहरों के नाम,
जैसे अर्रूम, मदीना, मक्का, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, जो भी है ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी की जो हर वो पार्ट जो डबल है, जैसे हाथ 2 हैं, आंख 2 है, ठीक है, पैर 2 हैं, घुटने 2 हैं, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमको ये कहना है कि यह हाथ है, तो हम ये नहीं कह सकते हादा यदुन, क्योंकि हादा मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हाथ मुअन्नस है, तो हम क्या कहेंगे हादिही यदुन, ये हाथ है। तो इस चीज को हम समझेंगे तो इंशाअल्लाह हमको समझने में आसानी होगी। और ये चीजें मैं आपको लिख करके भेज दूंगा, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, इंशाअल्लाह सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बार बार आप सुनेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अब इसके बाद एक जो तीसरी चीज है वो है अदद। अदद कहते हैं नंबर्स को, आप इंग्लिश में उसको कहते हैं नंबर्स, और अरबी में उसको कहा जाता है अदद। और अदद को अगर आप आसान लफ्जों में समझना चाहें तो आप, जैसे हम कहते हैं गिनती, आसान, लेकिन गिनती ये वाली नहीं, 1 से 10 वो वाली नहीं, ऐसे ही मैं आपको समझाने कह रहा हूं। तो अदद जो होता है, अदद यानी नंबर। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी इस्म आता है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इस्म सिंगुलर है, वाहिद, आपको वाहिद याद करना, वाहिद जो 1 पर दलालत करे, तस्निया जो 2 पर दलालत करे, ठीक है, और जमा जो 2 और 2 से ज्यादा पर। इंग्लिश में आप उसको कहते हैं सिंगुलर, डुअल, ठीक है, और इसको आप कहते हैं प्लूरल। लेकिन ये इंग्लिश में आपको अभी समझाने के लिए, बाद में आपको वाहिद, तस्निया, जमा याद करना है। अब देखिए हमारे पास कोई भी इस्म आता है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास इस्म आया है या हम कोई तर्जुमा ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि जो हमारे पास इस्म है वो वाहिद है, सिंगल है, या तस्निया, डुअल है, जमा, प्लूरल है। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास, हम किताब को ले लें, ठीक है, किताबुन, ये वाहिद इस्म है। अब अगर हमको कहना है कि ये किताब है, तो चूंकि हमको मालूम है कि किताब क्या है, हमने पढ़ा कि ये मुदक्कर है। मुदक्कर क्यों है? इसके एंड में गोलता है, अलिफ ममदूदा है, अलिफ मकसूरा है, नहीं है। तो अगर किसी भी नॉन लिविंग चीजों में गोलता नहीं है, अलिफ ममदूदा नहीं है, या मकसूरा, सॉरी अलिफ मकसूरा नहीं, या मकसूरा नहीं है, तो आप समझ लें कि वो क्या है, वो मुदक्कर है। तो अब किताब हमारे पास मुदक्कर। अब अगर हमको जुमला बनाना है, हमें कोई कहे कि आप अरबी बनाओ, ये किताब है, तो हमको मालूम है किताब वाहिद है, तो हम इसमें इशारा वाहिद लाएंगे, हाज़ा किताबुन, ये किताब है, ठीक है। अब तस्निया, हम कहते हैं कि 2 किताब, तो अब तस्निया क्या होगा, किताब। जैसे हमारे पास किताब है, तो इसका तस्निया को बनाने का आसान तरीका क्या है, तस्निया का आसान तरीका ये, आपके पास कोई भी इस्म है, इसको अंदर ले जाओ, अंदर लेके, जल्दी अंदर लेके जाओ, आपके दोस्तों को हमला किया है। हमारे पास है किताब, रजुल, कुर्सी, कुछ भी है। हमको अगर वाहिद से, सिंगुलर से डुअल बनाना, तस्निया बना, बहुत आसान सिंपल तरीका। आसान तरीका क्या है, हमारे पास किताब है, हम क्या करेंगे, हम जो ये जो पेश है तनवीन है, इसको हटा देंगे, हटा करके इसके ऊपर जबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड में अलिफ और नून ज्यादा कर देंगे, किताबानी। हमारे पास है रजुलन, ठीक है, अब अल्लाम पे जबर कर दे करके अलिफ नून बढ़ा देंगे, रजुलानी, चाहे मुदक्कर हो चाहे मुअन्नस। आसान तरीका है तस्निया का कि अलिफ नून आप बढ़ा दो,
اینڈ والے حرف کو جو ہے زبر دے کر کے آخر میں الف نون بڑھا دو. اب ہمارے پاس مثال کے طور پر کوئی اسم آتا ہے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ. تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ تثنیہ کی علامت ہے کہ اینڈ میں آن موجود ہو. کتابان، رجلان، قلمان، امرأتان، مسلمتان، ٹھیک ہے، کافرتان. تو اب ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ تثنیہ ہے تو اب ہم ہاذا یوز نہیں کریں گے. اب ہم اس میں اشارہ اس کا کیا لائیں گے؟ ڈوئل، ہاذانی کتابانی. اب ہم کو کتاب کی جمع لانی ہے تو کتاب کی جمع ہم کو یاد کرنی پڑے گی. اس کو یعنی سمپل طریقے کی جمع آتی ہے کتبن، یہ ہم کو یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم کو کتبن، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے پلورل ہے، جمع ہے. تو اب ہم اس کے لیے اس میں اشارہ ہاذا، ہم یہ کہنا کہ یہ بکس ہیں تو ہم ہاذا بھی یوز نہیں کر سکتے، ہاذانی بھی نہیں یوز کر سکتے. تو اب ہم کو کیا یوز کرنا ہے؟ تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ جمع کا یعنی اسم جو جمع ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ لیونگ ہے، عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے، نان لیونگ. اگر نان لیونگ ہے تو ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ نان لیونگ چیز کے لیے ہمیں ہاذا کا مؤنث ہادی استعمال کرنا ہے. تو اب ہم کہیں گے یہ بکس ہیں تو ہم کہیں گے ہذیہ کتبن. کیا کہیں گے؟ ہذیہ کتبن. لیکن اگر ہمارے پاس عاقل ہے، لیونگ ہے، جیسے مثال کے طور پر رجل کی جمع رجال، تو اب ہم ہذی استعمال نہیں کریں گے، تو ہم ہذا کا جمع ہؤلاء رجال، یہ سب آدمی ہیں، یہ سب آدمی ہیں. تو ہمیں جو ہے عدد کو جاننا بھی ضروری ہے کہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے. اور یہ چیزیں سب آگے آئیں گی ایزی طریقے سے، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو ابھی بالکل بھی ٹینشن نہیں لینا انشاءاللہ. اور اس کے بعد آخری چیز جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسم آتا ہے، کوئی بھی ناؤن آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ اسم آیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ. معرفہ خاص پروپر ناؤن، ٹھیک ہے، اور نکرہ کامن ناؤن. کس کو کہتے ہیں؟ اب ان دونوں کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ کتاب سے پڑھتے ہیں. اب دیکھیے، اس کو ہم نے کہا تھا اسم کی چوتھی چیز ہے وسعت یا وسعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وسعت جو بھی آپ کہیں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ ہمیں اسم کی جاننی ہے کہ اسم ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے. اس چیز کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. جب تک ہم نہیں جانیں گے تب تک ہم عربی زبان کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے اور وسعت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں آپ لوگ کہتے ہیں اس کو کائنڈ شاید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اب ہمارے پاس میں دونوں الگ الگ کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک اسم ہے معرفہ جس کو آپ کہتے ہیں پراپر ناؤن. ٹھیک ہے، دوسرا ہمارے پاس ہے نکرہ جس کو آپ کہتے ہیں کامن ناؤن. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک سمپل اور آسان طریقہ ہے معرفہ اور نکرہ کو پہچاننے کا. کسی بھی اسم کے اسٹارٹ میں، کوئی بھی آپ کے پاس اسم ہے، اس اسم کے اسٹارٹ میں اگر الف لام ہے تو آپ سمجھ لیجئے اسم کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ ہے. کیا ہے؟ معرفہ ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الکتاب، الرجل، ٹھیک ہے، القلم. اب یہ معرفہ ہے اور فی الحال ہمارے پاس یہی آئے گا. اس لیے معرفہ کی ویسے تو 8-7 اقسام ہیں
لیکن میں آپ کو صرف یہی بتا رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس یہی آئے گا، بعد میں انشاءاللہ آپ کو جیسے جیسے آتا رہے گا میں بتا دوں گا آپ کو. ابھی آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ معرفہ وہ اسم ہے جس اسم کی ابتدا میں اسٹارٹ میں ال آ جائے، الف لام آ جائے. اور نکیرہ کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ نکیرہ جو اسم معرفہ نہیں ہوگا وہ نکیرہ ہوگا. نکیرہ مراد اس کی ابھی آپ کا آسان طریقہ آپ اس کا یہ یاد رکھیں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اینڈ میں تنوین ہوگی. کیا ہوگی؟ تنوین ہوگی. جیسے رجل، ٹھیک ہے، کتاب، قلم. اب یہ تنوین جو ہے یہ نکرہ کی علامت ہے. کسی بھی اسم کے اینڈ میں تنوین آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے وہ اسم معرفہ نہیں ہے، وہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے. اور دوسری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی اسم پر یہ دونوں چیز ال اور تنوین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تنوین رہے گی یا تو ال رہے گا. اس چیز کو غور کریں. آپ کو یہ آگے بہت سارے لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں. کوئی بھی ہمارے پاس ناؤن ہے، اسم ہے، اس پر تنوین اور الف لام دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو الف لام رہے گا یا تنوین رہے گا. دونوں کی آپس میں دشمنی ہے. سمجھ لیجئے، سمجھنے کے لیے کہ دونوں کی آپس میں عداوت و دشمنی ہے. یا تو رہے گا الف لام ال یا تو رہے گی تنوین. جیسے مثال کے طور پر اب ہمارے پاس یہ لفظ ہے الکتاب. اب ہم اس کو الکتاب نہیں پڑھ سکتے. ال آ گیا اسم کے اینڈ میں تو اب اینڈ میں کبھی تنوین نہیں آ سکتی. قرآن دیکھ کے آپ پڑھ لیں، قرآن دیکھ کے آپ دیکھ لیں، آپ کہیں پہ کسی الف لام والے اسم پہ اگر آپ کو تنوین مل جائے تو جتنا انعام آپ کو چاہیے میں دے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز رکھنی. اور دوسری بات، جس اسم کے اینڈ میں تنوین آ گئی اس پہ الف لام نہیں آ سکتا. تو یہ چیز اگر آپ نے یاد رکھ لیا فی الحال تو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہے. اور نکیرہ کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر کسی جاندار یا بے جان چیز کی جنس کا نام، جنس یعنی جیسے مثال کے طور پر انسان. تو انسان کیا ہے؟ یعنی استعمال ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں ہم بعد میں انشاءاللہ سیکھیں گے. پہلے جو آسان طریقہ ہے کہ کسی اسم کی ابتدا میں اسٹارٹ میں الف لام موجود ہو تو معرفہ ہے، اور اینڈ میں کیا موجود ہو؟ تنوین موجود ہو تو نکرہ ہو. تنوین موجود ہے تو وہ اسم کیا رہے گا؟ وہ اسم نکرہ رہے گا. تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. تثنیہ اور جمع کے اندر ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ الف لام اگر ابتدا میں موجود ہے تو وہ کیا رہے گا؟ وہ معرفہ رہے گا، نہیں تو وہ نکرہ رہے گا. لیکن معرفہ کی الحمدللہ پچھلے لیسن کے اندر آپ نے ہاذا کے تعلق سے پڑھ دیا کہ ہاذا اسم ہے جو اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قریب میں ہمارے پاس کوئی چیز ہے، جیسے ہم کو کہنا کہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ پین ہے، یہ گھڑی ہے، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہاذا استعمال ہوگا عاقل کے لیے بھی اور غیر عاقل کے لیے بھی، لیونگ نان لیونگ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ صرف واحد کے لیے استعمال ہوگا، تثنیہ اور جمع ڈوئل اور پلورل کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اب اس کے بعد ہمیں شیخ بتا رہے ہیں یہاں پہ ما، یہ ما ہاذا، یہ جو ما ہے اس ما کو کہا جاتا ہے مائے استفہامیہ. عربی زبان میں اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ مائے استفہامیہ. استفہام یعنی سوال، استفہام یعنی سوال کرنا، یعنی ایسا ورڈ، ایسا اسم جس کے ذریعے سے آپ سوال کریں. اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے. ما مطلب کیا، ہاذا یہ. لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ ما نان لیونگ چیز کے لیے استعمال ہوگا. جو لیونگ چیز ہے عاقل کی چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر جو ہے آپ جو ہے لڑکے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اس کو.
مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے لڑکا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کے لیے ما استعمال نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے بک ہے, پین ہے, گھر ہے, قمیص ہے, شرٹ ہے, تو آپ کو استعمال کرنا ہے ما. تو یہ ما, اس ما کو کہتے ہیں ما استفہامی, اور اس کی ڈیٹیلز جو میں نے آپ کو پی ڈی ایف دی ہے وہ پی ڈی ایف کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. ما ہاذا, یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہے شیخ اسی کی ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں. دیکھیے ہمارے سامنے گھر ہے, اسماعیل, اگر آپ اس کو مارک کرتے جائیں گے جو چیز ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں تو بہتر رہے گا, اگر آپ کو اس تعلق سے علم ہے تو. احسنت یا اسماعیل. ابھی دیکھیے ہمارے سامنے گھر ہے, ٹھیک ہے. اب گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے ما ہاذا, یہ کیا ہے. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ گھر کیا ہے, غیر عاقل ہے, نان لیونگ ہے, تو اس لیے ما کا استعمال ہوا. اب ہم کو جواب دینا ہے. پہلے ہم نے سمپل جو ہے جملہ پڑھا کہ ہاذا بیتن, ہاذا قلم, ہاذا جو ہے کتاب. لیکن اب ہم کو سوال کیا جا رہا, پوچھا جا رہا کہ یہ کیا ہے, تو کہا ہاذا بیتن, یہ کیا ہے, یہ گھر ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ کو اسکرین دکھ رہی ہے برابر؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے ما کے بعد ما ہاذا, ہاذا بیتن, یہ گھر ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں پہ آپ کے پاس آیا کیا آیا, اوپر آپ کے پاس آیا نیا لفظ ما, اور ادھر آیا ما کا بھی مطلب ہے کیا, اور کا مطلب بھی ہے کیا. دونوں کا مطلب کیا ہے. ما ہاذا یہ کیا تھا کہ ہم نارمل پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر دور نہیں تھا, تاکید نہیں تھی, تو جواب آیا ہاذا بیتن, یہ گھر ہے. اب یہاں پہ جو ہے ما اور میں فرق یہ ہے کہ ما کا جواب آپ نارمل طور پر دیں گے ہاذا بیتن, یہ گھر ہے, ہاذا مسجد, یہ مسجد ہے, ہاذا قلم, یہ قلم ہے. لیکن کا جواب دینے کے لیے آپ کو دو ورڈ یوز کرنے, یا تو نعم یا لا. یا تو کیا استعمال کرنا ہے, نعم یا لا. نعم مطلب ہاں, اور لا مطلب نو. نعم مطلب ہاں, اور لا مطلب نہیں. تو ما اور میں فرق یہ ہے کہ ما کا جواب آپ نارمل طور پر دے دیں گے ہاذا بیتن, یہ گھر ہے, ہاذا مسجد, یہ مسجد ہے. لیکن کا جواب آپ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے, آپ کو پہلے نعم یا لا استعمال کرنا, اس کے بعد آپ کو جواب دینا. اب آپ دیکھیے اہذا بیتن, کیا یہ گھر ہے, اشارہ گھر کی طرف کیا جا رہا ہے, قریب ہے. اہذا بیتن, کیا یہ گھر ہے, مطلب کیا, ہاذا یہ, بیتن کیا یہ گھر ہے. تو جواب آ رہا ہے نعم, ہاں, ہاذا بیتن, یہ گھر ہے, ہاذا بیتن, یہ گھر ہے. اب ہاذا کے جواب میں صرف تھا ہاذا بیتن. ہاں, اہذا بیتن, کیا یہ گھر ہے, اس میں تاکید ہے, زور ہے. اور ما ہاذا یہ کیا ہے, یہ سمپل جملہ تھا. تو اہذا بیتن, کیا یہ گھر ہے. اب اگر ہمیں جواب دینا ہے کہ ہاں, تو ہم کہیں گے نعم, ہاں, ہاذا بیتن, یہ گھر ہے. یہ کیا ہے, یہ گھر ہے. اب اس کے بعد ہمارے سامنے قمیص ہے, شرٹ ہے, ٹھیک ہے.
تو شرط کی طرف استعمال کر کے کہا, شرط کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ما ہاذا یہ کیا ہے, تو جواب آ رہا ہاذا قمیصن, یہ شرٹ ہے, قمیص ہے. ایک چیز آپ یاد رکھیں معرفہ کی, کہ ہمارے پاس جو اس میں اشارہ جتنے بھی ہوں گے, چاہے وہ قریب کا ہو, چاہے وہ دور کا ہو, چاہے وہ واحد ہو, چاہے وہ تثنیہ ہو, چاہے وہ جمع ہو, اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں سب معرفہ ہیں. سب کیا ہوتے ہیں؟ سب معرفہ ہوتے ہیں. یہ ایک چیز کیونکہ اسماء اشارہ آیا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ میں نہیں بتاتا. تو اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں سب معرفہ ہیں, یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. اسی لیے مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں ھذا قمیص, تو یہاں پہ ھذا مبتدا ہے تو مبتدا معرفہ ہے, ٹھیک ہے. اور قمیص یہ خبر ہے, اور خبر نکرہ ہوتی ہے. خبر عموماً کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. اس لیے اس کی دوسری پہچان کیا ہے کہ اینڈ میں تنوین موجود ہے. یہ قمیص ہے. اور مبتدا اور خبر کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اردو میں ہے, ہیں, یہ آتا ہے. تو یہ کون سا سینٹینس ہے؟ مبتدا خبر جملہ اسمیہ, نومینل سینٹینس, ٹھیک ہے. ھذا قمیص, یہ قمیص ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے کرسی ہے, چیئر ہے. سوال کیا جا رہا ہے اھذا سریر, کیا یہ بیڈ ہے؟ سریرن کہتے ہیں بیڈ کو, سریرن کہتے ہیں بیڈ کو. اس کی تثنیہ ہمیں بنانی ہے تو ہم کہیں گے سری رانی. قمیصن کی تثنیہ ہمیں بنانی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ قمیصانی. بیتن کی تثنیہ بنانی ہے بیتانی, کیونکہ آسان ہے, صرف الف نون جو ہے اینڈ میں بڑھا دینا ہے. تو سوال کیا جا رہا ہے اھذا سریرن, کیا یہ بیڈ ہے؟ اب دیکھیے جواب, کیونکہ بیڈ نہیں ہے, جواب نو میں آ رہا ہے, تو پہلے ہمیں استعمال کرنا ہے لا, نہیں. ھذا کرسی, یہ کرسی ہے. یہ ما اور آ کا فرق آپ کو سمجھنا ہے کہ ما کا جواب سمپل آپ دے دیں گے ھذا کرسی ھذا, لیکن آ کے جواب میں آپ کو نعم, اگر ہاں جواب ہاں میں ہے تو نعم استعمال کرنا ہے, اس کے بعد پورا جواب دینا ہے. اور اگر آپ صرف نعم اور لا کے ذریعے سے جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کبھی کہیں کہ وہ جواب کمپلیٹ ہو سکتا ہے, کہیں نہیں, جو ہے جواب نعم اور لا کے ذریعے سے بھی جواب کمپلیٹ ہو جائے گا. جدھر آپ سے سوال کیا گیا اھذا سریر, کیا یہ بیڈ ہے, آپ کو معلوم ہی نہیں, تو اگر آپ صرف اتنا کہہ دیتے لا نہیں تو یہ بھی چلے گا. لیکن یہاں شیخ مطلب یہ ہے کہ وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ لا نہیں, ھذا کرسی, یہ کرسی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے قلم ہے, قلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے اھذا مفتاح, کیا یہ چابی ہے؟ کیا ھذا یہ مفتاح, چابی ہے؟ تو کیونکہ یہ چابی نہیں ہے تو ہمیں پہلے اس کا منع کرنا کہ نہیں, لا نہیں, ھذا قلم, یہ پین ہے, مبتدا خبر, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے اسٹار ہے, ٹھیک ہے, ستارہ. ما ھذا, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ھذا نجم, یہ اسٹار ہے. نجم ستارے کو کہتے ہیں, آپ لوگ قرآن میں پڑھیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, وہ اس کا پلورل ہے, نجوم اس کا پلورل ہے. اور پلورل میں آپ کو ابھی اس لیے نہیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو, آگے شیخ بتائیں گے تو آپ کو پلورل بھی بتائیں گے. ابھی آپ کو صرف تثنیہ اور واحد پہ دھیان دینا ہے. نجم کا تثنیہ آئے گا نجمانی, نجمانی. ما ھذا, یہ کیا ہے؟ ھذا نجم, یہ ستارہ ہے. اسماعیل اوپر کریں اسکرین, اور 6 کے پیج نمبر 7. ہاں اب چھوڑ دیجئے, بس ہاں چھوڑ دیجئے, اسکرین آف کر دیجئے آپ. ہاں اسماعیل اسکرین آف کر دیجئے. اب ہماری جو ابھی تک جو چیزیں پڑھی ہم نے, اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرا. ہم شارٹ میں ہم نے پڑھا ہے ھذا, صرف اس میں اشارہ میں یہ, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہم نے پڑھی ما, کیا, اور اس کا جواب ہم دیتے ہیں سمپل, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہم نے پڑھی یہ حرف استفہام ہے, اس کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے.
ما یہ اسم استفہام ہے اور یہ حرف استفہام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حرف استفہام ہے. وائس بریک ہو رہی ہے تو آپ کے نیٹ ورک میں پرابلم ہوگا. میری آواز سب دوسرے سب لوگوں کو واضح آ رہی ہے تو آپ واپس سے جوائن کریں. تو یہ صرف 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. کیا؟ ہاذا، ما اور صرف 3 چیزوں پہ آپ کو دھیان دینا ہے. باقی آپ کے پاس جو ناؤن استعمال ہوئے ہیں، کتاب، ٹھیک ہے، قلم، کرسی، یہ تو تقریباً آپ کو معلوم ہے. ہاں، اس کی پریکٹس آپ کو کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے موبائل ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے. آپ کے سامنے موبائل ہے تو آپ ما ہاذا کسی سے سوال کریں گے یا اپنے آپ سے، ما ہاذا یہ کیا ہے؟ اب آپ کو جواب دینا ہاذا جوال، یہ جوال ہے، موبائل ہے. یا آپ کو اگر عربی نہیں آ رہی ہے تو آپ اردو میں کہہ دیں ہاذا موبائل، یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے. بعد میں اس کا میننگ دیکھ لیں. ابھی آپ کے سامنے یہ ڈسٹر ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا ڈسٹر. ابھی آپ کو نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ہے عربی آپ کو نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے استعمال کریں، ٹھیک ہے. ممحات ہے، یہ مٹانے والی چیز ہے. تو اور اس کے بعد آپ کو استعمال کرنا ہے. تو آپ اہذا جوال، کیا یہ موبائل ہے؟ اہذا جوال، کیا یہ موبائل ہے؟ نعم ہذا جوال، ہاں یہ موبائل ہے. اگر نہیں ہے تو لا ہذا کرسی، جو بھی چیز ہے وہ ہم بولیں گے، وہ ہم چیز بولیں گے. تو یہ سمپل طریقہ ہے. اور جو چیز آپ سیکھتے جا رہے ہیں اس کو آپ اپنی پریکٹس میں لائیے. اپنے گھر کے اندر آپ کو کوئی بھی چیز دیکھتی ہے ہذا کا استعمال کریں. ہذا جو ہے، یعنی اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اب میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ آپ اردو استعمال کریں، ہذا دیوار، ہذا چھت، لیکن بعد میں اس کا ورڈ میننگ دیکھ لیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مذکر آپ کے پاس سامنے چیز ہے، آپ جو ہے فوراً ہذا کا استعمال کریں. اسی طریقے سے ما اور کا بھی استعمال کیجئے. تو انشاءاللہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اور جن جن جملوں کو آپ استعمال کرتے جائیں گے تو آپ کو عربی زبان انشاءاللہ اس کی جو ہے عربی زبان آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی. اور کسی بھی زبان کے لیے ضروری ہے کہ پریکٹس، مشق، بولنا. تو جب تک ہم اپنے دل سے خوف نہیں نکالیں گے، بولیں گے نہیں، تب تک ہم عربی نہیں سیکھ سکتے. اس لیے آپ کسی سے مت شرمائیے. اپنے گھر میں آپ کے سامنے جو بھی ہے آپ ہذا کا استعمال کیجئے، ما کا استعمال کیجئے، کا استعمال کیجئے. انشاءاللہ جو آپ پڑھتے جائیں گے اس چیز کو آپ اپنے ڈیلی کی زندگی میں استعمال کیجئے. آپ کو انشاءاللہ جو ہے آپ جو ہے یہ بک ون کمپلیٹ کرتے کرتے آپ جو ہے انشاءاللہ بہت سارے الفاظ کے تعلق سے آپ جو ہے بات. نکیرہ اسم کی پہچان، یعنی کامن ناؤن کی پہچان کے تعلق سے اردو میں اگر ہم کسی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں ایک، چند، بعض، کوئی، کچھ، تو یہ نکرہ ہے. کیا؟ اردو میں جب ہم استعمال کرتے ہیں ترجمہ کرتے وقت ایک کتاب، کچھ آدمی، بعض لڑکے، چند کتابیں، تو یہ جو ایک، کوئی، کچھ، بعض، چند، یہ ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں تو یہ اسم کیا ہے؟ یہ اسم نکرہ ہے. کیا ہے؟ اسم نکرہ. نکرہ ہے. اردو میں ہم ترجمہ کریں یہ الفاظ آنے کوئی، ایک، چند، بعض، کچھ، تو یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے. اور نکرہ مطلب اور معرفہ مطلب خاص. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ الرجل، آدمی، یعنی یہ آدمی خاص، جن سے آدمی کی تعلق ہر کوئی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب، الکتاب، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک کتاب، ذالک الکتاب، قرآن کی بات ہو رہی ہے، خاص قرآن کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب. یہ کتاب کیا؟ یہ قرآن. اگر کہتے ذالک کتاب تو کیا کوئی بھی کتاب ہوتی. آیا فرق سمجھ میں؟ جی. جو بھائی سوال کیے تھے ان کو سمجھ میں آیا؟ عائشہ، ذالکہ تو دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. جی، ذالک دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ذالک
بعید کا اشارہ کسی چیز کی تعظیم، شان، عظمت، بڑائی بیان کرنی ہو تو کبھی بعید ذالک اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. تو قرآن کی اللہ تعالیٰ نے عظمت اور بڑائی بیان کرنی تھی. قرآن کی شان اور رفعت بلند ہے کہ نہیں ہے؟ جی کون سوال کیے تھے؟ میں کی. جی، تو اس لیے ذالک لایا گیا، تعظیم، عظمت اور بڑائی اور شان کے لیے. السلام علیکم. السلام دور کے لیے ہے نا، تو کسی تفسیر یا لیکچر میں نے ایسے سنی تھی کہ وہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے تو وہ دور ہے، تو پھر اس کے لیے یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے نا؟ بعض جو ہے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، لیکن جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ عظمت اور بڑائی کے لیے، عظمت اور بڑائی کے لیے. شیخ ابھی آپ نے کیا بتایا، وہ کچھ والا وہ نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا؟ نہیں، کوئی، کچھ، ایک، چند، بعض، یہ نکرہ کی پہچان. اور نکرہ کی سمپل سی پہچان ہے اس کے اوپر الف لام کا نہ ہونا، اینڈ میں تنوین ہونا. الف لام کا بھی آپ مت رکھیں، کسی پر الف لام نہیں رہے گا. جیسے کتابی، یہاں پہ الف لام ہے نہیں. جی، جیسے ہمارے پاس یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، کتابی، یہاں پہ الف لام ہے نہیں، لیکن پھر یہ نکرہ نہیں ہے، یہ معرفہ ہے. میری کتاب، میری کتاب. تو یہ جو نکرہ کی، معرفہ کی یہ اقسام میں نے ابھی آپ کو نہیں بتائی، اس لیے آپ کو شارٹ میں بتایا کہ اینڈ میں تنوین ہو تو نکرہ اور شروع میں الف لام ہو تو کیا ہو؟ معرفہ. لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معرفہ کی جو قسمیں ہیں وہ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، کیونکہ ابھی ساری بتائیں گے تو آپ کو مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ اکتاٹ کا شکار ہو جائیں. تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے سمجھتے جائیں گے. جیسے ہاذا ہے تو آپ کو کہ اسماء اشارہ جتنے ہیں سارے معرفہ ہیں. اسماء اشارہ جتنے ہیں، چاہے قریب کے ہوں چاہے بعید کے، سب کیا ہیں؟ سب معرفہ ہیں. ہاں، اور کسی کا سوال ہے؟ السلام علیکم شیخ. السلام شیخ، ورحمۃ اللہ. یاسر، عاقل اور غیر عاقل کے تعلق سے میرا سوال تھا. جیسے آپ نے کہا کہ عاقل جو ہے تو وہ ہے جو اگر کوئی جنات یا انسان یا پھر فرشتوں میں سے ہے، اگر ان کو چھوڑ کے دوسرا کوئی بھی ہے تو غیر عاقل ہے. تو کیا بلی غیر عاقل ہے؟ کیا بلی غیر عاقل ہے؟ ہاں غیر عاقل ہے. بلی میں جان تو ہے لیکن عقل ہے. ہاں اچھا، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. یاسر، آپ کہاں سے؟ میں پونے سے ہوں شیخ. ہاں پونے سے. جی، میں نے میسج کیا تھا آپ کو آج. ہاں آج جوائن کیا آپ؟ جی شیخ. اور مدکر کے تعلق سے تھوڑا یہ چاہیے تھا، اس کا مطلب کیسے پہچانے، کیونکہ جب آج ہم آپ کا جب لیکچر چالو ہوا تو مؤنث کے تعلق سے کافی باتیں آپ نے بتائی اور عادت وغیرہ. مذکر کو پہچاننا آسان ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی آپ کے پاس ایسا ورڈ، ایسا اسم آتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی مادہ موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے رجل، آدمی کے مقابلے میں کیا ہے؟ عورت ہے کہ نہیں ہے؟ جی. تو اب آدمی کیا ہوگا؟ ہاں مذکر. مثال کے طور پر اخن، بھائی کے مقابلے میں کیا ہے؟ بھائی اختن، بہن. ہاں بہن جی. ولدن، بوائے. تو یہ آسان طریقہ ہے کہ مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی دونوں کو پہچاننا. مؤنث حقیقی کہ ایک مؤنث یہ جس کے اندر علامت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی نر موجود ہے. جیسے امن کے مقابلے میں کیا موجود ہے؟ ابن. اختن، بہن کے مقابلے میں کیا موجود ہے؟ اخن. بیوی کے مقابلے میں کیا موجود ہے؟ رجل. شوہر، زوجن. زوجن. کوئی شوہر تھوڑا رہتا ہے. ہاں،
क्या है, ज़ौजुन। ये जौजुन आसान तरीका है मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचानने का। और दूसरा मुज़क्कर को पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि जिस इस्म के अंदर मुअन्नस की अलामत न पाई जाए, किसकी अलामत न पाई जाए, मुअन्नस गोलता, अलिफ ममदूदा जिसको हम पढ़ते हैं, सफरा, हमरा, बैदा, जल्दी जा ठीक है। और दूसरा या मकसूरा, जैसे जिक्रा, शुक्रा, हुस्ना, सुगरा, कुबरा। तो ये अगर नहीं है तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो मुज़क्कर मुज़क्कर होगा। अब उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके मुकाबले में नहीं कोई नर मौजूद है, हाँ, जिस मुअन्नस के मुकाबले में कोई नर मौजूद नहीं है, नहीं उसके अंदर अलामत पाई जा रही है, लेकिन वो सिमाई मुअन्नस है। सिमाई यानी सुना हुआ, अरबों की जुबान में अरबों ने मुअन्नस इस्तेमाल किया है। जकरिया, मूसा, ईसा। मूसा, ईसा, मूसा मुअन्नस है, नहीं शेख, ये किस में आएगा? या मकसूरा, ये किस में आएगा? ये अलिफ मकसूरा है। मूसा, ईसा, ये अलिफ मकसूरा। अल्लाह की बंदी, अल्लाह यहदीक। ये याय मकसूरा अलग है, अलिफ मकसूरा अलग है। याय मकसूरा, अलिफ मकसूरा क्यों बोलते हैं? कसर का मतलब क्या होता है, शॉर्ट। शॉर्ट। तो उसी को माना जाता है मकसूरा, यानी शॉर्ट में हम खींच रहे हैं, ज्यादा नहीं खींच रहे हैं। ममदूद इसको हम लंबा करके खींच रहे हैं, ममदूदा, मद। कुरान मद ये हम क्या करते हैं, खींचते हैं, लेंथ नहीं खींचते हैं, मद को हम खींचते हैं। और कसर, सफर के अंदर आप नमाज को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, छोटी कसर करते हैं। उसी से मकसूरा, यानी वो अलिफ जिसको शॉर्ट पढ़ा जाता है, वो या जिसको, शॉर्ट। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक आपके पास कोई मुअन्नस ऐसा भी आ सकता है जिसके मुकाबले में कोई नर मौजूद नहीं है और जिसमें कोई मुअन्नस की अलामत नहीं पाई जा रही है, लेकिन हमने अरबों को उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हुए सुना है। जुबान किसकी है, अरबों की जुबान। अरबों की है। तो अरबों ने उसको मुअन्नस इस्तेमाल किया, इसलिए हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। जैसे अर्दुन, जमीन, जी, जमीन क्या है, अर्द मुअन्नस है, मुअन्नस। क्योंकि मुअन्नस क्या है, मुअन्नस, अरबों ने जमीन को मुअन्नस, सूरज, सूरज क्या है, इसमें कोई मुअन्नस की अलामत पाई, शम्स में कोई मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है, नहीं, नहीं, ठीक है। इसके मुकाबले में कोई नर मौजूद है, नहीं, नहीं, लेकिन ये मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है, अरबों ने मुअन्नस इस्तेमाल किया है। किसने, अरब लोग ने इसको मुअन्नस इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये चीज इंशाअल्लाह आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, आप टेंशन मत ले। अभी आप लोगों ने अलिफ बा से स्टार्ट किया है, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल अगर आपको 3 चीजें समझ में आई, हादा, मा और अ, और जो वर्ड आए कुछ आपके पास, मिफ्ताहुन, कलमुन, ये मीनिंग आपने याद कर लिया तो आप अपने मकसद में कामयाब हो गए इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। ये माँ है वो कौन सा इस्तिफाम है? मा इसमें इस्तिफाम है, इसमें इस्तिफाम, ओके। और अ हर्फ इस्तिफाम, हरफे, अ हर्फ है, मा इसम है। ओके जज़ाकल्लाह। ये पीडीएफ नोट रोमन में मैंने आपको दी है, उसके अंदर इन दोनों चीजों के ताल्लुक से डिटेल मौजूद है, आप पढ़ें उसको इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खलास। और किसी का सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख मेरे एक भाई हैं, वो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं, अल मजाल मफ्तूह इंदना। जी इंशाल्लाह। ठीक है शेख, आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। अभी आपने जो कहा वो प्लीज दोहरा दीजिए ना, क्या इस्म है और क्या हर्फ है? जैसे हमने कहा कि माँ और अ दोनों का माना क्या है, दोनों का माना क्या है, लेकिन माँ नाउन है और अ ये नाउन नहीं है, इस्म नहीं, ये हर्फ है।
शेख माँ मीन्स व्हाट ना, तो नाउन होता है क्या? माँ नाउन है और अ हर्फ है। माँ की मतलब क्या है ना, क्या बोलते हैं माँ को? हाँ माँ मतलब क्या और अ का मतलब भी क्या, दोनों का मतलब क्या है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क क्या है? माँ इस्म है और अ हर्फ है। दूसरा फर्क ये है कि माँ का जवाब हम सिंपल तौर पर दे देंगे कि माँ हादा, ये क्या, हादा बैतुन, ये घर है, ये किताब है, ये बुक है। लेकिन जब हमसे कहा जाए अहादा, तो अब हम जवाब में हमको क्या यूज करना है? नअम और ला यूज करना है। क्या यूज करना है? यस और नो। यस, ला। ला। ठीक है। इसमें इस्तिफाम इस्म, ऐसा इस्म जिसके जरिए से सवाल किया जाता है, इस्तिफाम सवाल। किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, पूछें, शर्म नहीं करें, ठीक है? कोई भी चीज है, चाहे छोटी हो बड़ी, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आप सवाल करें, इंशाअल्लाह। मैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख रिकॉर्डिंग और पीडीएफ किधर मिल सकता है हमें? रिकॉर्डिंग के लिए हमने आपके जो साथी हैं, जमील, दानिश, इस्माइल, हल तारिफ दानिश? जी, दानिश। हाँ, दानिश को मैंने लिंक दी है टेलीग्राम की, वो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, जी शेख। ठीक है? और पीडीएफ? उस पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा इंशाल्लाह। रही बात उसकी क्या कहते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। जिस ग्रुप में आप लोग को ऐड किए हैं उसमें शेयर करते हैं इंशाल्लाह। जी शेख। शेख ब्लैक बोर्ड की पिक्चर भेजिए ना प्लीज। ले लीजिए। ये तो कुछ भी पिक्चर है, कुछ खत्म होगी। मैं आपको इंशाल्लाह जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मैं आपको लिख के भेज दूंगा जो चीजें मैंने समझाई हैं। नहीं तो आप लोग के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। ठीक है। चलो आप सोने चलो। इसकी वजह से इसको भी मार पड़ गई। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। कोई सवाल नहीं है ना किसी का? बंद कर दें मीटिंग? नहीं है सर। अस्सलाम वालेकुम शेख। अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी शेख, ये आदात के बारे में आप बता सकते हैं कुछ? नंबर्स के बारे में आपने जो बताया था। किस चीज के बारे में? आदात के बारे में है? आदात के बारे में, नंबर्स के बारे में आपने जो बताया था। अदद वाहिद तस्निया जमा, वाहिद सिंगुलर, तस्निया डुअल, जमा प्लूरल। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।